عیسائی اور یہودی سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسارز آباد تھے اور انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق آباد تھی جن کی باقیات اور ڈھانچے مل چکے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس زمین پر موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا پھر ختم کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھی، جبکہ سورۃ الہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اس سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور اللہ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اللہ نے قلم کے وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ دوستو، اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مسائل، بدھ کو نور اور جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ بے شک یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے بہت عرصہ بیت چکا ہے، اور خدائے بزرگوں برتر نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی انسان اس دنیا میں موجود تھے؟ اس حوالے سے اگر قرآن کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی قرآن کی روح سے حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے
کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو۔ دوستو، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی بے حد دلچسپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے پھر سے پناہ مانگی، جس پر حضرت میکائیل علیہ السلام بھی واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور واپس جا کر بارگاہ الہی میں پیش کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے اور تم ہی اس کو مٹی میں ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ تعالیٰ نے یرحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔